ہم لوگوں نے تو کبھی اردو کے پیپر کی تیاری کی ہی نہیں تھی. اب جو ہے وہ اردو سب سے مشکل ہے, تو اس کے لیے آپ کو انٹرسٹنگ اور آسان کانٹینٹ بنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو بہت جلد آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. آپ اپنے بچوں کو سنوائیں گے اچھا, تو وہ اچھی اردو سن سکیں گے اور اچھی اردو پڑھ سکیں گے. تو اس کے لیے ویڈیوز ملنا مشکل ہمیں تھی. زیادہ تر ہندی کے الفاظ استعمال ہوتے تھے, یا جو ہمیں ویڈیوز ملتی تھی انگلش میں تو اویلیبل ہیں, لیکن اردو میں آپ کے پاس مواد بہت کم ہے. ہمارے ہاں اردو پہ بہت کام ہوا. کورس موجود ہیں یوٹیوب پہ, یا آپ جو کانٹینٹ موجود ہے جو ہمیں بچوں کو دکھانا ہے, اس میں یا تو بہت مشکل صحافتی زبان استعمال کی گئی ہے, یا پھر بہت اس قسم کی زبان ہے جس میں ہندی کے الفاظ زیادہ ہیں. تو وہ ہمیں مشکل ہوتی تھی. ایز اے ٹیچر, ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, مجھے یہ لگا کہ مجھے ان چھٹیوں میں یہ تھوڑا سا کرنا چاہیے کام اس کے اوپر. اچھا اینی, بہت سے لوگ آپ کو نیوز اینکرنگ کے زمانے میں دیکھتے رہے, جب آپ نے پروگرام کیا اس وقت دیکھتے رہے, جب آپ ہمارے ساتھ کہیں ولاگ میں آتے ہیں تو لوگ کامنٹ کرتے ہیں کہ ہم آپ کو دیکھنا چاہتے ہیں. تو ایسا کوئی ارادہ ہے کہ کوئی ایسا پلیٹ فارم جہاں سے مستقل لوگ آپ کو دیکھ سکیں؟ ویسے تو لوگ دیکھتے ہی رہتے ہیں, آپ لوگوں کے ساتھ بھی تصویروں میں بھی مطلب رہتا ہی ہے. لیکن ابھی میں نے ریسنٹلی اپنی ایجوکیشن سے ریلیٹڈ ہی ایک چینل شروع کیا ہے, جس میں ہمارے آئی بی کے ایکچولی اردو میں 4 کرائٹیریاز ہوتے ہیں: لسننگ, ریڈنگ, رائٹنگ اینڈ اسپیکنگ. تو اس میں لسننگ جو ہوتی ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ایک ویڈیو دکھائی جاتی ہے بچے کو, اینڈ وہ ویڈیو جو ہے وہ کسی نہ کسی گلوبل کانٹیکسٹ پہ بنی ہوتی ہے. گلوبل کانٹیکسٹ ہوتے ہیں آئی بی کے, اور پھر اس پہ جو ہے وہ ایک پورا پیپر ہوتا ہے. وہ ای اسیسمنٹس کا, فائنلس کا ایک پورا پیپر ہوتا ہے, جس کی ہم بچوں کو ایم وائی پی میں ہی تیاری کروانا شروع کرتے ہیں. تو اس کے لیے ویڈیوز ملنا مشکل ہمیں تھی. زیادہ تر ہندی کے الفاظ استعمال ہوتے تھے, یا جو ہمیں ویڈیوز ملتی تھی انگلش میں تو اویلیبل ہیں, لیکن اردو میں آپ کے پاس مواد بہت کم ہے. ہمارے ہاں اردو پہ بہت کام ہوا. ہمارے زمانے میں تو بچپن میں پروگرامز ہوتے تھے, کلیاں اور مختلف قسم کے, جو کہ ہم دیکھتے تھے, اینک والا جین اور اس طرح کے انٹرٹیننگ, جس میں اردو بچے سن سکتے تھے. بٹ اب جو رپورٹس موجود ہیں یوٹیوب پہ, یا اب جو کانٹینٹ موجود ہے جو ہمیں بچوں کو دکھانا ہے, اس میں یا تو بہت مشکل صحافتی زبان استعمال کی گئی ہے, یا پھر بہت اس قسم کی زبان ہے جس میں ہندی کے الفاظ زیادہ ہیں. تو وہ ہمیں مشکل ہوتی تھی. ایز اے ٹیچر, ایز اے ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, مجھے یہ لگا کہ مجھے ان چھٹیوں میں یہ تھوڑا سا کرنا چاہیے کام اس کے اوپر, کہ میں کچھ رپورٹس جو ہے وہ اس طرح کی بناؤں جو ہمارے گلوبل کانٹیکسٹ پہ بیس ہوں, اور ٹیچرز کو اور بچوں کو پھر اس سے آسانی ہو. کیونکہ جو پیرنٹس آتے ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ کچھ ہے ہی نہیں اردو میں جو ہم اپنے بچوں کو سنوائیں. تو بچے ویسے اردو سے جو ہے وہ جب جان چھڑواتے ہیں, اردو ان کو سب سے مشکل لگتا ہے. جبکہ مجھے یاد ہے کہ ہم لوگوں نے تو کبھی اردو کے پیپر کی تیاری کی ہی نہیں تھی. مطلب اردو وہ پیپر تھا جس کی تیاری کرتے ہی نہیں تھے. شاعر اس شعر میں شاعر نے یہ کہا ہے, ایسے کر کے تو ہمارا کام پورا ہو جاتا تھا. لیکن اب جو ہے وہ اردو سب سے مشکل ہے. تو اس کے لیے آپ کو انٹرسٹنگ اور آسان کانٹینٹ بنانا جو ہے وہ بہت ضروری ہے. تو بہت جلد آپ لوگ جو ہے وہ دیکھ سکیں گے. اب میں آج کل اسی پہ کام کر رہی ہوں, وہ رپورٹس ہیں ڈفرینٹ ٹاپکس پہ, جیسے کلائمیٹ چینج پہ ہو گیا, قابل تجدید توانائی, اس قسم کی رپورٹس ہیں جس میں لائٹر ٹاپکس بھی ہیں. اور یہ وہ ٹاپکس ہیں ایکچولی جو ہمارے کریکولم میں, ہمارے گلوبل کانٹیکسٹ میں آئی بی کے شامل ہیں, ان کے اوپر یہ ویڈیوز ہیں. اس میں ہمارا رینڈم چیزیں شامل نہیں ہیں. یہ خاص ایک ایجوکیشنل پلیٹ فارم ہوگا جو بچے اور ٹیچرز جو ہیں وہ یوز کر سکیں گے. یہ پیرنٹس کے لیے بھی بڑا فائدہ مند یس, پیرنٹس بچوں کو سنائیں گے. ظاہری بات ہے, میں نے آپ کو بتایا کہ زبان سیکھنے کے عمل میں جو پہلا مرحلہ ہے وہ سننے کا ہے. بچہ جو زبان سنتا ہے اپنے گھر میں وہی زبان بولتا ہے. اسی لیے انگریز کا بچہ انگریزی بولتا ہے, پاکستان میں اردو سننے والے کا بچہ اردو بولتا ہے, پنجابی سننے والے کا بچہ پنجابی بولتا ہے. اگر آپ اپنے بچوں کو سنوائیں گے اچھا, تو وہ اچھی اردو سن سکیں گے اور اچھی اردو پڑھ سکیں گے. بالکل, پڑھنا اور سننا یہ 2 بیسک چیزیں ہیں آپ کی, اگر آپ کو اپنی اردو اچھی کرنی ہے. اور ہماری اردو اسی لیے اچھی ہے کہ ہمارے زمانے میں کچھ ہوتا نہیں تھا. ہم میگزینز پڑھتے تھے لا کے, بچوں کی دنیا, نونہال, تعلیم و تربیت, اس قسم کے, اور ہم پروگرام دیکھتے تھے, ٹی وی دیکھتے تھے, اس قسم کی چیزیں کرتے تھے. اچھا, یہ تو ہو گیا ایجوکیشن سے ریلیٹڈ, یا آپ ابھی جس شعبے سے منسلک ہیں اس سے ریلیٹڈ. کوئی لائف سٹائل سے ریلیٹڈ, کوئی لائٹر سائڈ کی ایسا کوئی چیز شروع کرنے کا پلان نہیں ہے کیا؟ مجھے مشورے تو بہت لوگ دیتے ہیں, اور مطلب مجھے جو کمنٹس آئے ہوتے ہیں سم ٹائمز اس میں بھی کہ آپ کچھ کریں, آپ کوئی یوٹیوب کریں, کوئی ولاگ کریں, کچھ کریں. تو آئی ایم تھنکنگ
इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह करे ये कि सोच अमली हाँ कि उसमें कुछ तब्दील ऐसा हो कर जाए। सकूं जो कि मेरी पर्सनालिटी से मैच करता हो, क्योंकि हर चीज आप कर भी नहीं सकते, और हर चीज और लोगों की एक इमेज बनी होती है आपके लिए। अगर आप उससे डिफरेंट कुछ करते हैं तो वो शायद उनके लिए काबिल कबूल नहीं होती, उसको उतना पसंद नहीं करते। तो इंशाल्लाह जल्द इंशाल्लाह देखेंगे आप लोग, कुछ ना कुछ नया मैं सोच रही हूँ, उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं। तो वो जरूर, वो भी एंटरटेनिंग भी होगा और फायदेमंद भी होगा। इंशाल्लाह, और ये भी आपके लिए बहुत जल्दी एक प्लेजेंट सरप्राइज होगा। बहुत से लोग आपको न्यूज एंकरिंग के जमाने में देखते रहे, जब आपने प्रोग्राम किया उस वक्त देखते रहे, जब आप हमारे साथ कहीं व्लॉग में आती हैं तो लोग कमेंट करते हैं कि हम आपको देखना चाहते हैं। तो ऐसा कोई इरादा है कि कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ से मुस्तकिल लोग आपको देख सकें? वैसे तो लोग देखते ही रहते हैं, आप लोगों के साथ भी, तस्वीरों में भी, मतलब रहता ही है। लेकिन अभी मैंने रिसेंटली अपनी एजुकेशन से रिलेटेड ही एक चैनल शुरू किया है, जिसमें हमारे आईबी के एक्चुअली उर्दू में 4 क्राइटेरियाज होते हैं: लिसनिंग, रीडिंग, राइटिंग एंड स्पीकिंग। तो उसमें लिसनिंग जो होती है वो ये होता है कि आपको एक वीडियो दिखाई जाती है बच्चे को, एंड वो वीडियो जो है वो किसी न किसी ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे बनी होती है। ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट होते हैं आईबी के, और फिर उस पे जो है वो एक पूरा पेपर होता है, वो ई असेसमेंट्स का, फाइनल्स का एक पूरा पेपर होता है, जिसकी हम बच्चों को एमवाईपी में ही तैयारी करवाना शुरू करते हैं। तो उसके लिए वीडियोस मिलना मुश्किल हमें थी, ज़्यादातर हिंदी के अल्फाज इस्तेमाल होते थे, या जो हमें वीडियोस मिलती थी इंग्लिश में तो अवेलेबल है, लेकिन उर्दू में आपके पास मवाद बहुत कम है। हमारे यहाँ उर्दू पे बहुत कम काम हुआ। हमारे ज़माने में तो बचपन में प्रोग्राम्स होते थे, कलियाँ और मुख्तलिफ किस्म के, जो कि हम देखते थे, ऐनक वाला जीन और इस तरह के एंटरटेनिंग, जिसमें उर्दू बच्चे सुन सकते थे। बट अब जो रिपोर्ट्स मौजूद हैं यूट्यूब पे, या अब जो कंटेंट मौजूद है जो हमें बच्चों को दिखाना है, उसमें या तो बहुत मुश्किल सहाफ़ती ज़बान इस्तेमाल की गई है, या फिर बहुत इस किस्म की ज़बान है जिसमें हिंदी के अल्फाज ज़्यादा है। तो वो हमें मुश्किल होती थी एज अ टीचर, एज अ हेड ऑफ डिपार्टमेंट। मुझे ये लगा कि मुझे इन छुट्टियों में ये थोड़ा सा करना चाहिए काम इसके ऊपर, कि मैं कुछ रिपोर्ट्स जो है वो इस तरह की बनाऊं जो हमारे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट पे बेस हो, और टीचर्स को और बच्चों को फिर उससे आसानी हो। क्योंकि जो पेरेंट्स आते हैं वो भी कहते हैं कि कुछ है ही नहीं उर्दू में जो हम अपने बच्चों को सुनवाएं। तो बच्चे वैसे उर्दू से जो है वो जब जान छुड़वाते हैं, उर्दू उनको सबसे मुश्किल लगता है। जबकि मुझे याद है कि हम लोगों ने तो कभी उर्दू के पेपर की तैयारी की ही नहीं थी। मतलब उर्दू वो पेपर था जिसकी तैयारी करते ही नहीं थे। शायर, इस शेर में शायर ने ये कहा है, ऐसे करके तो बिल्कुल। हमारा काम पूरा हो जाता था। लेकिन अब जो है वो उर्दू सबसे मुश्किल है। तो उसके लिए आपको इंटरेस्टिंग और आसान कंटेंट बनाना जो है वो बहुत ज़रूरी है। तो बहुत जल्द आप लोग जो है वो देख सकेंगे। अब मैं आजकल उसी पे काम कर रही हूँ, वो रिपोर्ट्स एंड डिफरेंट टॉपिक्स पे, जैसे क्लाइमेट चेंज पे हो गया, काबिल तजदीद तवानाई, इस किस्म की रिपोर्ट्स हैं जिसमें लाइटर टॉपिक्स भी हैं। और ये वो टॉपिक्स हैं एक्चुअली जो हमारे करिकुलम में, हमारे ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में आईबी के शामिल हैं, उनके ऊपर ये वीडियोज़ हैं।